اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کب ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ کام جن کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی خاتون یا اپنی بیوی مرد کے لیے کیسے حرام ہو جاتی ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اراب۔ حلال اور حرام سیکھو وگرنہ تم جاہل ہو، یعنی علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یعنی جب تک آپ احکام کو سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب تک حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلے گا آپ عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے بہت ہی اہم موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جو مرد پر حرام ہو جاتی ہیں، یا ایسے کام جن کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اس میں پہلا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منکوحہ یعنی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پر آج کل ایسے واقعات دیکھے جا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان دوسرا شخص جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ دونوں مل کر میاں کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ بعد میں ہم شادی کریں گے، حالانکہ وہ پہلے زنا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو حلال اور حرام کو سیکھو وگرنہ تم جاہل ہو، یعنی تمہارا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ تم زندہ انسانوں میں یا مسلمانوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے تو فاعل پر مفعول کی ماں، بہن اور بیٹی حرام ہوگی، لیکن مفعول اگر چاہے تو فاعل کی ماں، بہن اور بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی کسی لڑکے نے دوسرے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی تو جس سے وہ کر رہا ہے نا، اس کی ماں، بہن اور بیٹی اس کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن جس کے ساتھ بدفعلی کی جا رہی ہے اور کرنے والا یعنی جس سے کی گئی ہے وہ کرنے والے کی ماں اور بہن اور بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے طواف النساء نہ کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں عمرے پر گیا، میرا طواف النساء رہ گیا تو کیا کروں؟ اس لیے کہ یہ کرنا واجب تھا، اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے زوجہ حرام ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر یا بھول کر رہ گئے تو خود کریں، یعنی ان کی قضا کریں، یا کسی کو اپنا نائب بیچ کر طواف النساء جو ہے وہ کرائیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ چوتھا، جس وجہ سے جس شخص کے عقد میں پہلے سے 4 دائمی نکاح والی عورتیں ہوں، پہلے 4 عورتیں کر چکا ہے، تو اس کے لیے کسی اور عورت سے دائمی نکاح کرنا حرام ہے، یعنی 5ویں عورت کے ساتھ جو ہے وہ یہ نکاح کرے گا تو یہ حرام ہے۔ 5واں نمبر یہ ہے کہ جس شخص نے عورت کو 3 طلاقیں دی ہوں، اس کے لیے 4تھی مرتبہ اس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ وہ ہمارے شیعہ بھی اسی طرح قانون کو سمجھتے ہیں، شریعت کو سمجھتے ہیں کہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہوگی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق کا صیغہ جاری ہوتا ہے، اسی طرح اس میں عادل گواہ بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں 3 طلاقیں دینے کے باوجود اگر آپ بیوی کو رکھتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ 6واں نمبر یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے لعان کیا ہو، لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی قسم کھائی ہو کہ وہ آئندہ اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کرے گا، جماع نہیں کرے گا، تو لعان شدہ عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری یا مباشرت نہیں کروں گا، تو پھر وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وطی فی الدبر،
یعنی عورت کو مقعد میں جمع کرنا یہ حرام نہیں ہے، بلکہ بعض علماء اور مجتہدین نے کہا کہ یہ مکروہ، بہت بڑا مکروہ ہے، یعنی بہت زیادہ کراہت کی گئی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ حرام کے بھی قریب ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ عمل مکروہ ہے، کراہت کی گئی ہے، ناپسند کیا گیا ہے۔ 7واں نمبر یہ ہے کہ 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا، یہ بھی حرام ہے، یعنی 2 بہنیں ایک ہی ٹائم پر دونوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ البتہ اگر پہلی بیوی کو طلاق ہو جائے یا مر جائے تو اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا حلال ہے، اس صورت میں جو ہے وہ حلال ہے۔ لہذا ان مسائل کو سیکھ کر آپ عمل کریں گے تو پھر آنے والی نسل جو ہے وہ آپ کی تابع دار اور فرما بردار بھی ہوگی، اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہوگی۔